تکبیر نصیب فرمائے، حج و زیارات نصیب فرمائے، ہماری آخری حجت کا ظہور جلد فرمائے، دعائے قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی صاحبان کی، اس طرف والے صاحبان، وعدہ وفا ہو گیا، چہروں کی زیارت ہو گئی۔ پہلے جملے سے آپ کے معیار کا اندازہ کروں گا، اس کے بعد پتہ چلے گا میں نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ نے کتنا سننا ہے۔ بغیر علی کے عبادت کی جائے عبادت نہیں، بت پرستی ہے۔ بادشاہ حسین استعطا فرمائے، آباد و شاد رہیں۔ بغیر علی کے روزہ رکھا جائے روزہ نہیں، بھوک ہڑتال ہے۔ حیدری بادشاہ حسین استعطا فرمائے، بغیر علی کے حج کیا جائے حج نہیں، آوارہ گردی ہے۔ عبادتوں کی روح کو علی کہتے ہیں، عبادتوں کے مرکز کو علی کہتے ہیں۔ جسم سے روح نکل جائے جسم سے بدبو آتی ہے، عبادتوں سے علی نکل جائے عبادتوں سے بدبو آتی ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ دلیل کے طور پر میں معصوم کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ہماری مودت اور ولایت اہل بیت کے بغیر نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابلیس اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ وضو کرتا ہے تو ابلیس دیکھتا رہتا ہے، وضو سے لے کے نماز تک جب ابلیس اس کو دیکھ لیتا ہے تو ابلیس کہہ کے لگا کے کہتا ہے تو وضو کر رہا تھا میں نے تجھے دیکھا، تو نے تکبیرۃ الاحرام باندھا میں نے تجھے دیکھا، تو نے قرات کی میں نے تیری سنی، تو رکوع میں گیا میں نے تجھے دیکھا، تو نے سجدہ کیا میں نے تیرا دیکھا۔ خدا تجھ پہ لعنت کرے، تجھے آج تک نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی قبول ہو جاتی۔ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ جب وہ اللہ صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا، علی ولی اللہ۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ علی 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 تقریباً ہر چہرے پر میں وہ چمک وہ دمک دیکھ رہا ہوں جو ایک علی ولی اللہ پڑھنے والے کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ کس کے کہنے پر علی کو چھوڑ دوں؟ مولوی کے کہنے پر۔ جب میں نے علی کو مولوی کے کہنے پر مانا ہی نہیں، اگر اتنا ہی غیر ضروری ہوتا علی تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان میں علی ولی اللہ کی گواہی کیوں دیتے ہو؟ کان میں اذان میں علی ولی اللہ کی گواہی اس لیے دی جاتی ہے، علی کی ولایت کے لیے ابے کا امیر ہونا شرط نہیں، اماں کا شریف ہونا شرط ہے۔ بادشاہ حسین استعطا فرمائے، یہ معیار ہے آپ کا۔ بادشاہ حسین استعطا فرمائے، شہزادی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہی بچہ جب بوڑھا ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو مولوی اس کا کندھا ہلا ہلا کے کہتا ہے کچھ سن کچھ سمجھ، تو اس عقیدے سے ہم سے جدا ہوا ہے کہ تو اللہ کو رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو قبلہ کہتا تھا۔ اے فلاں ابن فلاں، ابھی تیری قبر میں تو فرشتے آئیں گے، تو ایک لمحے کے لیے پریشان نہ ہونا اور بول بول کے بتانا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ پھر وہ تیرے امام کا پوچھیں گے تو بتانا علی بھی میرا امام ہے، حسن بھی میرا امام ہے، حسین بھی میرا امام ہے، سجاد بھی میرا امام ہے۔ تو اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کر کہنا دنیا میں تو ایک کی گواہی سے روک رہا تھا، قبر میں 12 کی کیوں؟ بہت مہربانی۔ قبر میں 12 کی گواہی کیوں؟ واقعات وقت گزارنے کا میں قطن عادی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابئی نماز پڑھ رہا تھا، نبی نے بلایا، اس نے نماز کو اور تیز کیا، نبی نے پھر آواز دی، اس نے نماز کو اور تیز کیا، تیسری آواز پہ نماز کو ختم کیا اور کہا لبیک یا رسول اللہ۔ پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے اصل نماز بلا رہا تھا،
مجھے وجود نماز بلا رہا تھا، لیکن کہتا ہے سرکار آپ نے کہا ہے اللہ تو بڑا نہیں، نبی نے کہا تو نے دیکھا ہے کہ وہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو سنا نہیں، مانتا کیوں ہے؟ سرکار آپ نے کہا ہے، تو نبی نے کہا بلا بھی تو میں رہا تھا۔ اور میں جملہ دینے لگا ہوں، نبی نے کہا میری ہے کا نام دین ہے، میری نا کا نام دین نہیں۔ اب ابئی نبی کی محفل سے اٹھا، صحابہ کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا۔ صحابہ نے کہا ابئی کیا ہوا؟ آج چہرہ اترا ہوا کیوں؟ کہتے آج برا ہو گیا ہوں، شریعت کے مسئلے سے بے خبر رہا، آج مجھے نبی نے اپنے پاس بلایا ہے اور نبی نے بتایا ہے کہ جب نبی یہ آواز دے تو اللہ کی عبادت توڑو اور نبی کی آواز پہ لبیک کہو۔ پاس بیٹھا ہوا تھا 400 سال کا جوان سلمان، دل میں تھا اس کے تمغہ ایمان، لیکن کہنے لگا کیا کہا ابئی کہ نبی کی عبادت اللہ کی عبادت توڑ دی جاتی ہے؟ تجھے اب بھی پتہ نہیں چلا؟ کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، میں تجھے بتاتا ہوں اصل نماز کیا ہے، وجود نماز کیا ہے۔ اگلے دن سلمان نے ابئی کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا، سلمان نے نماز کو پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ نبی کی آواز سلمان نے ادھر سے ہی مصلی کو چھوڑا اور کہا لبیک یا رسول اللہ۔ سلمان پیاس لگی ہے پانی دے، سلمان نے مشکیزر سے پانی پیا، نبی کو پانی کا جام پیش کیا، نبی نے پانی پیا، سلمان نے کہا یا رسول اللہ اجازت، ہاں سلمان واپس چلا جا۔ سلمان نے مصلی پر آ کے کہا ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، ادھر جلدی سے سلمان نے نماز کو ختم کیا۔ ابئی نبی کے پاس آ کے کہتا ہے برا ہو گیا ہے سلمان، دہلیز عصمت میں سجدے کرتے کرتے اس نے نماز کو توڑا تھا، اس نے سرے سے کیوں نہیں پڑھا؟ نبی نے کہا ہے سلمان تو نماز توڑ کے آیا تھا؟ جی مولا، تو نے سرے سے کیوں نہیں پڑھی؟ آوازی مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے پتا میری ٹوٹی کب تھی۔ بہت مہربان بادشاہ حسین سے عطا فرمائے، میں تو حجت کی اطاعت میں تھا۔ عقیدہ ٹھیک کرے وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ سلمان دہلیز زہرا پہ بہاری دیتے تھے، بہاری نہیں دیتے تھے، سلمان دہلیز عصمت پہ جا کے سجدہ کرتے تھے۔ ادھر مؤذن مسجد میں کہتا حی علی الفلاح، سلمان جلدی کے ساتھ آتے، آ کے دہلیز زہرا پہ سجدہ کرتے، پھر مسجد میں جاتے۔ ایک دن ایک بوڑھے صحابی نے نبی کی ابا کو ہلا کر کہا یا رسول اللہ یہ بوڑھے سلمان کو بلا کے تو پوچھے حی علی الفلاح پہ مسجد میں جایا جاتا ہے، یہ پہلے دہلیز زہرا پہ جاتا ہے پھر وہاں مسجد میں آتا ہے۔ نبی نے کہا ہے سلمان انہیں کیوں نہیں بتاتا وہاں کیا کرنے جاتا ہے؟ آواز یا رسول اللہ انہیں سمجھانے کے لیے جاتا ہوں، یہاں پہ اس کی قبول ہوگی جس پہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ مسجدوں میں ممبر پڑے ہوتے ہیں، اس کے 3 زینے ہوتے ہیں، سب سے اوپر والے کو عرشہ کہا جاتا ہے۔ یہ نبی نے خود نہیں بنوایا تھا، نبی کو ایک صحابی نے تحفے کے طور پر پیش کیا تھا، کیونکہ نبی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تو اس نے کہا اللہ کے نفیس نبی ہیں، خطبہ دیتے تھک جاتے ہیں، تحفے کے طور پر نبی کو ممبر بنوا کے دیا۔ اب نبی اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، پہلے زینے پر بیٹھ گیا پہلا صحابی، دوسرے پر دوسرا، تیسرے پر تیسرا۔ اب خلافت آ گئی علی شہنشاہ کے پاس اور لوگوں نے کر لی پوری تیاری کہ اگر علی بیٹھ گئے پہلے زینے پر تو ہم کہیں گے علی آپ نے پہلی خلافت کو تسلیم کر لیا، دوسری پر بیٹھے دوسری کو تسلیم کر لیا، تیسری پر بیٹھے تیسری کو، اور اگر علی بیٹھ کے نبی کی جگہ پر تو ہم کہیں گے رک علی۔ صحابہ نے نبی کی عزت کا احترام کیا، تو نے نبی کا احترام نہیں کیا۔ اب مسجد نبوی کھچا کچ بڑا ہوا تھا کہ یوں پردہ اٹھا، محمد والی دستار، ہاشم والی ابا، سلمان نے محمد کی انگوٹھی پہنے ہوئے، ذوالفقار حیدری کو حمال کیے ہوئے، تبرکات انبیاء کا وارث علی ممبر کی جانب بڑھے۔ علی نے پہلے زینے پر پاؤں رکھا، علی نے دوسرے زینے پر پاؤں رکھا، علی نے تیسرے زینے پر پاؤں رکھا۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کی جگہ پر بیٹھنے لگا ہے۔ ہم اعتراض کرنے کے لیے اٹھے کہ علی شہنشاہ وہاں پہ قدم رکھ کے کھڑے ہو گئے جس جگہ نبی بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا بے عظمت کل محمد، تو نے محمد کی عزت کبھی حیا نہیں کیا؟ جس جگہ نبی بیٹھتے تھے تو وہاں قدم رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی شہنشاہ کی آواز آئی اود کد فخرج، نکلو یہاں سے، یہ
लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहरों का सवार। अली अली हैदरी बादशाह हुसैन इससे अता फरमाए। 2 लम्हों की दूरी है आपके मेरे दरमियान, मैं कोशिश करूंगा फिर एक ऐसा लफ्ज आए कि ये दूरी खत्म हो सके। जिद कर दी मौलवी ने, जी अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, मुझे इस बहस पे नहीं जाना, मुझे अपनी हैसियत का, मुझे अपनी औकात का पता है, मैं उसका ईमान साबित करूं जिसका बेटा कुल्ले ईमान है। लेकिन अगर बात बहस पे आ गई तो एक जवाब मौलवी से हुसैन के मातमी को लेके दो, उससे पूछो इस्लाम की पहली दावत किसके घर में हुई? मौलवी कहता है अबू तालिब के घर में हुई। अबू तालिब का घर कहाँ था? मौलवी कहता है मक्का में। अल्लाह का अपना घर कहाँ था? मौलवी कहता है मक्का में। तो इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब के घर में क्यों हुई? मौलवी कहता है मजबूरी थी, काबे में बुत थे, मजबूरी थी, काबे में बुत थे, डूब के मर जा। रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। सिर्फ सरकार अब्बास का एक हमला पड़ना है, फरमाइश हुई थी मुझे पहले बानियान ने कहा 10 रबीउल अव्वल सफीन का मैदान, कायनात के लिए ताज का दर्जा रखने वाली अली की नलैन पर सूरज ने सजदा किया। अली शहनशाह ने एक नज़र सुफियानी लश्कर की तरफ देखा, एक नज़र अपने और मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुश्तरका बेटों की तरफ देखा। अली शहनशाह की आवाज़ आई, आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? ये सुन के 7 कदम हसन आगे बढ़े, 5 कदम हुसैन आगे बढ़े। बाबा हमें इजाज़त दे। माथा चूम कर कहा, मेरे बेटो तुमने ऐलान सुना है, समझा नहीं? मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा? आवाज़ बाबा हम तेरे नौकर नहीं। फरमाया मैदान मुबाहला से मैंने तुम्हें नबी को अता कर दिया है, और अली जो चीज अता कर दे वो वापस नहीं लेता। ये सुन के अली के 16 बेटे आगे बढ़े, मोहम्मद बिन अली आगे बढ़े, जाफिर बिन अली आगे बढ़े, यहया बिन अली आगे बढ़े। आवाज आई और 1.5 लाख का लश्कर है मेरी आंखों के सामने, 1.5 लाख लश्कर के लिए तुझे कितना वक्त चाहिए? आवाज आई बाबा 1.5 लाख लश्कर के लिए मुझे 1,500 की फौज दे दे, घोड़ा अपना दे दे, तलवार अपनी दे दे। आवाज आई 1,500 की फौज दूंगा, घोड़ा अपना दूंगा, तलवार अपनी दूंगा, लेकिन 1.5 लाख कत्ल करने के लिए तुझे वक्त कितना चाहिए? आवाज आई बाबा फजर की नमाज आप पढ़ा चुके, मगरिब बैठ की नमाज पढ़ा के आप फारिग हो गए, मैं आपके दुश्मनों को खत्म करके आपके कदमों पे सजदा करूंगा। आवाज आई तेरी जुर्रत को सलाम, लेकिन मगरिब बैन को देर है, अली को जल्दी है, मगरिब बैन को देर है, अली को जल्दी है। ये सुन के अली का दूसरा बेटा आगे बढ़ा दे के कहते बाबा और ने 1,500 फौज मांगी, मुझे 1,000 की फौज दे दे, घोड़ा अपना दे दे, तलवार अपनी दे दे। आवाज आई 1,000 की फौज दूंगा, घोड़ा अपना दूंगा, तलवार अपनी दूंगा, लेकिन तुझे 1.5 लाख कत्ल करने के लिए कितना वक्त चाहिए? आवाज आई बाबा और ने मगरिब बैन का वक्त मांगा, फजर की नमाज आप पढ़ा चुके, मुझे असर तक का वक्त दे, मैं आपके दुश्मनों को खत्म करके आपके पांव पे सजदा ना करूं, मुझे अली का लाल ना कहना। आवाज आई तेरी जुर्रत को भी सलाम, लेकिन असर को भी देर है, अली को जल्दी है, असर को भी देर है, अली को जल्दी है। अली के बेटे कदम पीछे कर रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे। अब्बास कदम बढ़ाकर बाबा के सामने आए, लेकिन कहते हैं बाबा चाहिए ना, मुझे तलवार आपकी चाहिए। आवाज़ ये बस चाहिए क्या? आवाज़ बस मर्जी तेरी हो, इजाजत हुसैन की हो, मर्जी तेरी हो, इजाजत हुसैन की हो। आवाज़ मर्जी मेरी होगी, इजाजत हुसैन की होगी, लेकिन अब्बास 1.5 लाख कत्ल करने